رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن، یعنی جمعرات کے دن سورج ڈوبنے سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان، بچوں کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ کہ رمضان شریف کے دن جاری و ساری ہیں، اب روزہ بھی بعض بچوں کی روٹین میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تراویحیں بھی روٹین میں آ گئی ہوں گی، سحریاں افطاریاں بھی روٹین میں، اٹھنا جاگنا بھی روٹین میں آتا جا رہا ہے، اور یہی روٹین رکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب جیسی رمضان اینڈ ہوگا تو اب یہ کہ تراویح تو نہیں ہوگی، اب اس طرح روزے تو نہیں ہوں گے، لیکن جو اچھے کاموں کی عادت پڑ گئیں تو وہ آپ نے بعد میں بھی باقی رکھنی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ رمضان میں اچھے کاموں کی عادت تو پڑے، اب ایسا نہ رمضان چلا گیا، رمضان میں کوئی اچھے کام کی عادت نہیں پڑی، تو جب اچھے کام کی عادت ہی نہیں پڑی تو پھر رمضان کے بعد کیا کریں گے؟ اب جس نے رمضان میں بھی نمازیں نہیں پڑھی تو رمضان کے بعد کیسے نمازیں پڑھے گا بھائی؟ اگر گناہوں سے نہیں بچا رمضان میں تو رمضان کے بعد کیسے؟ وہ کچھ پریکٹس تو ہو گئی نا، ابھی تو شیطان بھی قید ہے۔ تو پیارے بچوں، رمضان شریف کا ادب کریں، احترام کریں، اور پھر جیسی رمضان مبارک رخصت ہو تو پھر ہم نے وہی عادتیں اپنے جو اپنائی تھی ان کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ لیکن رمضان میں ہم نے اچھی اچھی عادتیں اپنانی ہیں، اچھی اچھی عادتیں اپنانی ہیں۔ دیکھیں مسجد بھری ہوئی ہے، جی جا رہے ہیں لوگ، مغرب میں لوگ کیسے جا رہے ہوتے ہیں ایک تعداد میں، ظہر میں کیسے جا رہے ہیں، عصر میں۔ رمضان کے بعد یہ منظر نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق، ٹھیک ہے۔ اور جس کو یہ عادتیں پڑ گئیں ابھی سے، اور بچپن سے جن کو یہ عادت پڑ گئیں درود پاک پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، تو یہ عادت آپ نے بعد میں بھی جاری و ساری رکھنی ہے۔ تو رمضان موجود ہے، رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے، اس سے برکتیں حاصل کر لیں۔ تو ماشاءاللہ یہ پروگرام ہے بچوں کا رمضان، اس میں ہم بچوں کے حساب سے جو ہے ایکٹیویٹیز، بچوں کے حساب سے جو ہے معلومات جو ہے فراہم کرتے ہیں۔ جو بچے گھروں پہ بیٹھے ہوئے اسکرین کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن جائیے اور شروع سے لے کر آخر تک ایک مرتبہ تمہارا پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، جب میں
نعرہ یا رسول اللہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ جبھی میں ہوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ چلیں جی، ایک پیکج ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں جس کا نام ہے آئیں سیکھیں۔ السلام علیکم ٹیچر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں جو ایک عبادت کے بارے میں ہے۔ ویڈیو کون سی عبادت کے بارے میں ہے؟ ٹیچر کیا یہ ویڈیو نماز کے بارے میں ہے؟ اس کا جواب تو ویڈیو میں موجود ہے، تو چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کیا آج آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ نہیں آپی، جب روزہ کشائی نہیں ہوئی تو اب روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سب کو روزہ کشائی میں تحفے ملتے ہیں، مگر مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، اس لیے میں نے سوچا ہے اب میں روزہ نہیں رکھوں گی۔ اچھا، تو یہ بات ہے، اس لیے آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، کیا ہم روزہ تحفے کے لیے رکھتے ہیں؟ پھر تو مجھے بھی تحفہ ملنا چاہیے، کیونکہ میں نے آج بھی روزہ رکھا ہے۔ روزہ تحفے کے لیے اور روزہ کشائی کے لیے نہیں رکھا جاتا، تو پھر ہم روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ روزہ ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ روزہ بھی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے رکھتے ہیں، اور اس کا اجر بھی اللہ پاک ہمیں خود عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ آپ میں کل سے روزہ رکھوں گی انشاءاللہ۔ چلیں جی، سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے آج ہماری طرف سے۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ اس میں ہمارے ساتھ 2 بچے ہوتے ہیں، آ جائیے جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ٹاپک کیا بیٹا آج آپ کا؟ آج ہم انشاءاللہ اہل بیت کے بارے میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ بھی چلیں، دونوں مل کر آج ان کی طرف سے اہل بیت کے فضائل انشاءاللہ تعالی پروگرام میں شامل کیے جائیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ اس میں حضرت مولا علی، بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ازواج شامل ہیں۔ بچوں، اہل بیت کی شان و عظمت بہت بلند ہے۔ ان کی پاکیزگی اور صاف ستھرا ہونے کو قرآن کریم نے خود بیان فرمایا ہے۔ ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں سے بے حد محبت کرنی چاہیے، کیونکہ ان سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور بچوں، حدیثوں میں بھی اہل بیت سے محبت کو کامل ایمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل بیت سے بہت محبت رکھتے تھے۔ جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آل رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے گھرانے کا نام اہل بیت، بڑا ان کا رتبہ مقام ہے اہل بیت۔ علی و فاطمہ، حسن و حسین اور پاک بیویاں نبی کے گھرانے کی ہیں یہ مقدس ہستیاں۔ قرآن نے بھی کی ہے بیان ان کی پاکی، بہت اونچی شان اور ہے عظمت ان کی۔ محبت ہو ان سے تقاضا ہے ایمان، قرآن و حدیثوں کا ہے یہ ہی فرما۔ صحابہ کو تھی ان سے الفت بہت، یہ چاہت ہی ہے دین کی دولت بہت۔ کہی ابن مسعود نے بات یہ، عبادت سے بڑھ کر ہے سوگاتی ہے۔ جو ایک دن کی الفت ہو آل نبی سے، تو بہتر ہے 1 سال کی بندگی سے۔ نبی کے گھرانے کا نام اہل بیت، بڑا ان کا رتبہ مقام اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ زبردست زبردست، شاباش میرے بچوں، تشریف رکھیں۔ سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے بچوں سے سوالات۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ چلیں جی، آج آپ یہ بتائیے، ماشاءاللہ مدنی چینل پہ تو آپ آ ہی رہے ہیں کافی عرصے سے،
مدنی چینل سے آپ کو کیا کیا سیکھنے کو ملا؟ کون بچہ بتائے گا؟ کوئی بات علم میں اضافہ ہوا ہو، کیا پروگرام میں آئے یا پروگرام کوئی دیکھا ہو؟ جی، اس سے ہمارے کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے کو برے کام نہیں کرنے چاہیے، مدنی چینل سے آپ کو یہ سیکھنے کو ملا؟ اچھے کام کرنے چاہیے، برے کام نہیں کرنے چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، مائک دے دیں۔ کوئی علم کی بات پتہ چلی ہو تو بتائیں۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، صحیح بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، برابر والے کو دے دیں۔ اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی۔ اچھی کون سی اچھی بات سیکھنے کو ملی؟ جی، برابر والے کو دے دیں۔ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا ذکر فرمائے۔ جگر فرمائے؟ نہیں، الفاظ بن نہیں رہا، جملہ بن نہیں رہا آپ کا۔ قرآن پاک قرآن پاک پڑھنا سکھائے۔ پڑھنا سکھایا ہے، ٹھیک ہے چلیں جی۔ اور کیا سیکھا آپ نے؟ دینی باتوں کا ذہن بنا۔ دینی باتوں کا ذہن ملا۔ اور ان کو بھی دیں نوفل صاحب کو، کافی دیر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ جی نوفل صاحب، تلاوت کرنا۔ تلاوت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بچہ؟ کیا ہوا؟ دے دیں ان کو۔ آپ بتائیں میرے بچے۔ نماز پڑھنے کو ملی۔ نماز پڑھنے کو ملی؟ چلیں بتائیے اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ اس کے کتنے سیگمنٹ ہیں؟ کون کون سے سیگمنٹ ہیں؟ کوئی بھی ایک سیگمنٹ کے بارے میں بتائیں۔ پیچھے والے بچوں کو۔ بچوں سے سوالات۔ بچوں سے سوالات، ٹھیک ہے۔ اور برابر والے کو دیں۔ کلام۔ کلام، صحیح ہے۔ اور کوئی سیگمنٹ؟ برابر والے۔ ایکٹیویٹی ٹائم، کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس میں بورڈ پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ کرنی۔ صحیح ہے جی، برابر والے کو دیں۔ آج ہماری طرف سے کیا ہے آپ کی طرف سے؟ سیگمنٹ ہے، اچھا سیگمنٹ ہے جی۔ آپ؟ شان رمضان۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ رمضان کی شان۔ برابر والے کو۔ ڈو اینڈ ڈونٹس۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ ڈو یعنی کہ جو رمضان کے اندر کام کرنے چاہیے، ڈونٹس یعنی کہ جو کام رمضان کے اندر نہیں کرنے چاہیے۔ شاباش شاباش۔ آپ نعت خان، مائک۔ غلطی پکڑیں۔ غلطی پکڑے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک سیگمنٹ یہ بھی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے؟ دیں بھائی مائک دیں۔ جی میرے بچے، بس مائک پکڑ لیتے ہیں آپ، پھر آ نہیں رہا ہوتا آپ کو۔ یہ دکھانے والے مناظر ہیں سارے۔ جی نہیں آ رہا؟ پیچھے والے بچے۔ آئے مل کر سیکھیں۔ آئے مل کر سیکھیں، یہ بھی سیگمنٹ ہے۔ اچھا جی، کوئی بچہ بھی ہے نا مدنی چینل کے، کوئی بھی 2 پروگرامز کے نام بتائیں۔ کوئی بھی 2 پروگرامز کے نام۔ برابر زیر شاہ صاحب۔ اسکول ہو تو ایسا اور 1-3-5۔ اسکول ہو تو ایسا اور 1-3-5۔ 1-3-5، برابر والے بچے۔ پیچھے والے بچے، کوئی بھی 2 پروگرام کے نام۔ اچھے بچے بچوں کا رمضان۔ اچھے بچے بچوں کا رمضان، ٹھیک ہے۔ اور وائس آف قرآن 1-3-5۔ 1-3-5، صحیح ہے۔ پیچھے برابر والے۔ آؤ سیکھے قرآن۔ آؤ سیکھے قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن، جی میرے بچے۔ سنو سمجھو سیکھو محفل نور۔ سیکھو، سنو سمجھو سیکھو محفل نور۔ اچھا، سنو سمجھو سیکھو اور محفل نور۔ اور بھی بولنا ہے نا، پتہ تو چلے نا ایک ہی پروگرام لگ رہا ہے۔ برابر والے بچے، جی۔ ہمارا اسلام زیرو زبر۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ زیرو زبر میں تو ٹیمز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے اسلام میں بھی ٹیمز ہی ہوتی ہے 2۔ چلیں، اس میں بھی ٹیم ہوتی ہے، اس میں بھی ٹیم ہوتی ہے۔ پر والے بچے کو۔ ہمارا اسلام یہ تو بچوں ہو کے گیا۔ سنگ۔ ہمارا اسلام بچوں کے سوالات، بچوں یہ کے سنگ۔ بچوں کے سنگ۔ بچوں کے سنگ، یہ ہے بھائی پروگرام بچوں کے سنگ، ماشاء اللہ۔ اور نعت خان؟ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے قرآن ٹائم۔ اور قرآن ٹائم، اور قرآن ٹائم۔ صحیح 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 صحیح۔ کیا ہوتا ہے اس میں پروگرام میں؟ قرآن ٹائم کا نہیں پتہ۔ کیا ہمارے کون سا ہے؟ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس کے اندر ٹیمیں ہوتی ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، الگ الگ سیگمنٹ۔ ٹھیک 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 ٹھیک، ماشاء اللہ۔ اوپر آ رہے ہو۔
ذہنی آزمائش اور 1 3 5. کیا ہوتا ہے اس میں؟ جی آ رہا ہے. ٹیمیں ہوتی ہیں ذہنی آزمائش میں. ٹھیک ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ نے مدنی چینل پہ سیگمنٹ دیکھے آپ نے کبھی گھر پہ کیے ہوں یا کسی دوست کے ساتھ کیا ہوں کوئی سیگمنٹ وغیرہ کیا ہے کبھی ایسا؟ مائک جی کیا ہوا؟ سوال و جوابات یہ کیے ہیں. کون سا سوال کیا تھا؟ ایسے مختلف سوالات. مختلف سوالات. چلیں ایک میں آپ بچوں کو ٹاسک دے رہا ہوں. ٹھیک ہے ایک بچوں کو ٹاسک دے رہا ہوں. ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کون سب سے اچھا کرتا ہے. ایک پروگرام ہے چلیں جیسے یہ پروگرام ہے بچوں کا رمضان. کون سا پروگرام ہے؟ بچوں کا رمضان. آپ اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں. ہوسٹ سمجھتے ہیں؟ پروگرام کا انٹرو ہوتا ہے. کون سا بچہ ہے جو بہت اچھے انداز سے دے گا؟ جی مائک میں شروع کر. پیارے بچوں پروگرام آ گیا ہے ذرا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے ہم ایک پیارا سا پروگرام لائے ہیں جس کا نام ہے بچوں کا رمضان. شاباش شاباش. ان کو بھی دے دیں چھوٹے والے کو مائک دیں بھائی. جی آؤ بچوں کا رمضان. آؤ بچوں کا رمضان. آپ نے تو پروگرام کا نام ہی چینج کر دیا. اور کیا بولیں گے؟ کچھ تو بولیں آپ. پیارے بچوں یہ پروگرام ہوتا ہے اچھا پروگرام ہوتا ہے سیکھنے کو ملتا ہے. چھوٹے بچے بھی دیکھیں بڑے بھی دیکھیں. چلیں بولیے. نہیں نہیں اور کوئی بچہ نہیں؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ایک دفعہ پھر اپنا بہت ہی مزیدار پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے بچوں کا رمضان. اور اس پروگرام میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ایک سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے شان رمضان. اس میں ہم ایک واقعہ سنیں گے اور بہت ہی پیارا واقعہ ہوگا. چلیے اس سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں. اس کا نام ہے شان رمضان. واہ بھائی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی بچہ؟ ان کو دے مائک. آپ مائک. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج پھر سے بہت ہی پیارا پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے بچوں کا رمضان. چلیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچوں سے کچھ باتیں ہوئیں. سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے فیضان صحابہ. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد ایوب اتاری اور میں ہوں محمد زین اتاری. آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسے صحابی کے بارے میں جو چھوٹی عمر میں صحابی بنے. آپ عشر مبشرہ میں شامل صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بات ہو رہی ہے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کی. آپ رضی اللہ عنہ سن 2 ہجری میں مکہ پاک میں پیدا ہوئے. آپ اپنے ابو جان حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 8 ہجری میں 6 سال کی عمر میں مدینہ پاک آئے اور فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے. آپ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے لیے ایک تھال میں کھجوریں عطا فرمائی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے وقت آپ کی عمر 8 سال تھی. آپ رضی اللہ عنہ نے 62 سال کی عمر میں ربیع الاول سن 64 ہجری کو مکہ پاک میں یزیدی فوج کے حملے میں شہادت پائی. اللہ کریم کی حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں آج بڑا ہی ایک دلچسپ واقعہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور آج ایک بوڑھی عورت ہے، ایک بوڑھی خاتون ہے اور انہوں نے بڑی حکمت والی باتیں کہی ہیں. تو اگر آپ نے یہ واقعہ سن لیا توجہ کے ساتھ تو اگر آپ بڑے ہوتے ہیں اگر آپ کو موقع ملے گا یہ واقعہ کہیں نہ کہیں سنانے کا، لیکن وہی ہے کہ آپ نے غور سے سننا ہوگا. یہ واقعہ ایک بوڑھی عورت کا ہے. ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے پاس ایک مشین تھی. دیکھیے مشین دیکھیے آپ نے، سلائی مشین بھی ہوتی ہے. روزانہ وہ اس پر کام کرتی اور اپنا گزر بسر کرتی. ایک دن کسی نے اس سے پوچھا
ساری عمر مشین پر کام کرنے کے علاوہ بھی کچھ کیا یا نہیں؟ کیا اللہ پاک کی بھی کچھ پہچان حاصل کی یا بس مشین ہی چلاتی رہیں؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی میں نے اللہ پاک کی پہچان اس مشین سے کی ہے. اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مشین سے اللہ پاک کی پہچان اس بوڑھی خاتون نے کیسے کی؟ وہ شخص حیران ہوا اور بولا ایک مشین سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ اس عورت نے بہت ہی شاندار جواب دیا، زبردست قسم کا جواب دیا. اس نے کہا مشین اللہ پاک کی پہچان ایسے کراتی ہے کہ جب تک میں اس مشین کو چلاتی رہتی ہوں یہ مشین چلتی رہتی ہے، اور جب میں چلانا اس کو چھوڑ دیتی ہوں تو یہ رک جاتی ہے. اور جب بغیر کسی چلانے والے کے یہ چھوٹی سی مشین نہیں چل سکتی تو پھر یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ خود بخود کیسے چل رہا ہوگا؟ تو اس کو بھی چلانے والا کوئی ہے اور وہ ہے اللہ. وہ کون ہے؟ جب اس مشین کو میں چلا رہی ہوں تو یہ چل رہی ہے. اب پیارے بچوں دیکھیں، سورج نکلتا ہے روزانہ، آج بھی نکلا. چاند نکلتا ہے، چاند نظر آتا ہے. آسمان، یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ زمین کس نے بنائی؟ بوڑھی عورت نے کہا اور یہ بھی جان لو کہ اس پوری کائنات کو چلانے والا ایک ہی ہے. پوری کائنات کو چلانے والا. اب اس نے کتنی پیاری بات کی اس عورت نے. یہ بھی مجھے اس مشین سے پتا چلا. کیسے؟ کیونکہ میں اسے اپنی مرضی سے ایک طرف چلاتی ہوں تو یہ ایک طرف چلتی ہے. اگر میرے ساتھ کوئی اور مل جائے تو یہ بہت تیز چلے اور مشین خراب ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی اور بھی زمین و آسمان کو چلانے والا ہوتا تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی. تو جس طرح یہ مشین ایک چلانے والے کی وجہ سے صحیح چل رہی ہے، اسی طرح آسمان اور زمین بھی ایک چلانے والی کی وجہ سے صحیح طرح چل رہے ہیں. اور وہ ایک چلانے والا اللہ ہے. وہ ایک چلانے والا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، آج بڑا ہی زبردست قسم کا ایک واقعہ سننے کو ملا کہ یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا. سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. ہماری ایک نظم بھی ہے جو کہ کڈس مدنی چینل پہ چلتی ہے، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں، طرز میں، نظم میں، نثر میں بچوں کو کچھ چیزیں یاد کروا دی ہیں. بس بچے وہی پڑھتے رہیں اور یہی آپ لوگوں کا کام ہے. اب اچھا، کبھی کبھی ایسے ہی بات ذہن میں آئے کہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ بس اللہ. کون بنانے والا ہے؟ اللہ. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنائے؟ چاند، تارے، پوری دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بس ہر بچہ یہ ذہن بنا لے اللہ ایک ہے. ہر بچہ ذہن بنائے اللہ ہے. اللہ ایک ہے. اللہ ہے. اللہ ایک ہے. سب بچے مل کے بولیں اللہ ہے. اللہ ایک ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ سیگمنٹ جو اختتام ہوا، اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کیا بات ہے رمضان کی. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. آئیے بیٹا، آپ بھی آ جائیں. نام کیا ہے بیٹا آپ کا؟ محمد عمر اتاری. آپ کا نام؟ محمد مدنی اتاری. زبردست. رمضان شریف میں فرشتے روزے دار کے لیے ہر دن اور رات مغفرت کی دعا کرتے ہیں. رمضان شریف قرآن پاک سے محبت بڑھانے کا مہینہ ہے. رمضان شریف کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے. رمضان شریف ہمیں بھوکوں اور غریبوں کا احساس دلاتا ہے. رمضان شریف میں فرشتے روزے دار کے لیے ہر دن اور رات مغفرت کی دعا کرتے ہیں. رمضان شریف سارے مہینوں کا سردار ہے. رمضان شریف کا روزہ رکھنے والے کے لیے جنت میں شاندار گھر بنایا جائے گا. رمضان شریف کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے. رمضان شریف کا تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. چلے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. بیٹھیے میرے بچوں. شاباش، شاباش. زبردست. سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. بیٹا یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سب سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ 40 14 23 پھر اس کے بعد 7 پھر اس کے بعد 3 پھر اس کے بعد 20. اچھا جی، اب یہ آپ کو کچھ جو ہے وہ گنتی نظر آ رہی ہے. اب اسی کے آگے کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ نے اس کی سیدھ میں لگانی ہے. ٹھیک ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے
7 چکر لگائے جاتے ہیں. تو اس کے آگے کیا لگے گا؟ 7. اس طرح یہ آپ نے تعداد بتانی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بچہ آئیے بھیا اوپر آ لے لو. ٹھیک ہے جی چلیے. ہاں اسے آئیے ایسے نکالیے اس کو کھینچے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں. اب انہوں نے 20 لگا دیا. جواب درست ہے. ایک اور بچہ آ جائیں آپ بھی آ جائیں آئیے ماشاء اللہ زبردست. نماز وتر میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں. کیا لگے گا اس کے آگے؟ چلیں جی سوچ رہے ہیں. دیکھیں ابھی تک بہت سوچ رہے ہیں. تو چلیں جی لگائیے جو آپ کا دل چاہے. زبردست زبردست زبردست. نماز وتر میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں. بچے کا جواب درست ہے. واہ نوفل بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے آپ آ جائیے چھوٹے والے. قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. جی یہ لگا دیا. چلیں صحیح کیجیے. آپ دیکھتے ہیں کس طرح آپ صحیح کرتے ہیں. جی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 شاباش زبردست زبردست. اور کوئی بچہ چھوٹے والے چھوٹے بچے آپ آؤ نا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. جی نظر آ رہا ہے؟ نہیں پتہ چل. 10 7 6 نہیں آ رہا. چلیں بیٹھے. اور کوئی چھوٹے بچے آپ آ جاؤ. شاباش شاباش میرے بچے. دیکھو آسان سیگمنٹ ہے, چھوٹے بچوں سے کروائیں گے. ٹھیک ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا. بچے کا جواب درست ہے. خانے ارے واہ زبردست میرے بچے زبردست. خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے 7 چکر لگائے جاتے ہیں. تو 7 دکھے ہیں. کیا لگائیں گے آپ؟ لگائیں گے لگائیے کیا لگائیں گے؟ ٹھیک ہے لگا ہوئے تو پھر آئے کیوں؟ ماشاء اللہ. چلیں یہ چھوٹے بچوں کے حساب سے سیگمنٹ تھا. نماز تراویح کتنی رکعتیں؟ 20. نماز وتر میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں. 3 قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. صحیح ہے 23. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. 40 سال. صحیح ہے. خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے. 7 چکر لگائے جاتے ہیں. جواب درست ہے. چلیں یہ کچھ ان سے تھے, کچھ میں آپ سے اپنی طرف سے پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے آپ نے بتانا ہے یہ کس کی نسبت ہے. ٹھیک ہے چلیں جی ہاتھ کھڑا کرنا ہے جلدی سے. 5 پنجتن پاک. جواب درست ہے. ایک اور 5 کی نسبت 5 مائک میں جلدی. ارکان اسلام 5 ہیں. زبردست. ایک اور کوئی 5. نمازیں 5 ہیں. فرض نمازیں 5 فرض نمازیں 5 ہیں. جی آپ اور کوئی 5 سے ہے ذہن میں؟ چلیں 2 سنت. کیا سنت؟ 2 سنت. کون سی 2 سنت؟ جو نماز پڑھتے نماز میں 2 سنت ہے. فجر میں 2 سنت ہیں. واہ بھائی واہ نوفل زبردست. آپ کے ذہن میں کیا ہے میرے بچے؟ 2 وتر. 2 وتر.
ابھی بتایا 2 وطر کہاں سے ہیں جی 2 چلیں 2 عیدیں 2 عیدیں زبردست میرے بچے. کون سی ہیں نام بھی بتا دیں. بقرعید اور میٹھی عید. بقرہ عید میٹھی نہیں ہے یا کھٹی ہے؟ اس میں گوشت ہوتا ہے, گوشت والی ہے. اور یہ میٹھی کیسے؟ اس میں میٹھی چیزیں بنتی ہیں اور سب خوش ہوتے ہیں. اور اس میں خوش نہیں ہوتے؟ اس میں ہوتے ہیں. اس میں زیادہ ہوتے ہیں؟ اس میں زیادہ ہوتے ہیں. اس میں بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس میں بچے زیادہ اس میں زیادہ خوش ہوتے ہیں بچے. کیوں؟ عیدی ملتی ہے. اور اس میں گوشت ملتا ہے. اس میں تو پورا بکرا ملتا ہے بھائی. اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں. نہیں بکرا وکرا آتا ہے, خوش تو ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں. جی آپ کیا بتائیں گے؟ جی 2 روزے ہوتے ہیں. 2 روزے ہوتے ہیں؟ کون سے 2 روزے ہوتے ہیں؟ ایک روزہ افطاری. اچھا رمضان میں 2 سحری اور افطاری, یہ 2 یہ بولنا چاہ رہے ہیں. 2 روزے نہیں, سحری اور افطاری, یہ رمضان میں 2 کام خاص ہوتے ہیں. جی 2 کوئی بھی 2 باتیں 2 کام. 2 نفل. 2 نفل ٹھیک ہے جی 2 نفل ہوتے ہیں. اور 2 کے بارے میں کوئی بچہ ذہن چل رہا ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 2 بار قرآن پڑھنا چاہیے. 2 بار نہیں, یہ نہیں بن رہا برابر ہے. آپ بتائیں, چلیں آپ بتائیں. آپ میں 2 نمازیں ایسی ہیں جن کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں. 2 نمازیں ایسی ہیں جن کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں. کون سی ہیں؟ اشراق اور چاشت. نہیں صحیح ہے. 2 نمازیں ایسی ہیں جن کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں. اشراق پڑھ لیں پہلے, پھر چاشت پڑھ لیں. جب اشراق کا وقت ہو گیا تو چاشت کا بھی وقت ہو گیا. زبردست, بہت اچھا بتایا آپ نے. پھر آپ نہیں کیوں کر رہے تھے؟ کچھ اور ذہن میں آ گئے تھے؟ یاد نہیں تھا صحیح سے. اچھا حج میں بھی جو ہے نا, حج کے ایام میں بھی 2 نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں, یہ بھی ہے. ماشاء اللہ زبردست. اور کوئی 2 سے متعلق بات؟ جی تہجد کی 2 رکعتیں. کم از کم تہجد کی 2 رکعتیں. زبردست زبردست میرے بچے. اور 2 فرض. 2 فرض کون سے ہیں؟ 2 فرض فجر کی 2 فرض. فجر میں 2 فرض ہیں. زبردست. اور 2 کے بارے میں؟ جی مائک سیدھے ہاتھ سے شاباش. جی میرے بچے. 2 آنکھیں. 2 آنکھیں. 2 کان. جی 2 ہاتھ. 2 ہاتھ. کہاں ہیں 2 ہاتھ؟ دکھائیں, دونوں ہاتھ دکھائیں, دونوں یوں پر. 2 ہاتھ. چلو بھائی. 2 کان. 2 پاؤں. اچھا ٹھیک ہے. اور 2 سے تو بہت ساری باتیں ذہن میں آ گئی. آپ کے بھی ذہن میں آ رہی ہیں؟ جی 2 بازو. 2 بازو. چلیں. اور 2 کونی. 2 کونی. 2 کان. اب باڈی کی طرف آپ کی توجہ چلے گئی, اب باڈی کے ہی آ رہے ہیں. چلیں جی, اب یہ سیگمنٹ بچوں کی دلچسپی آ گئی. صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے تھے. 2 مشہور نواسے تھے, امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما. یہ زیادہ مشہور ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان بچوں کا رمضان ایکٹیویٹی ہے, سوالات بھی, بچوں کے پیارے جوابات بھی, سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے اس میں. رمضان کی کیا شان, بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان, رمضان بچوں کا رمضان. سبحان اللہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا